اس دنیا کا بنانے والا، خود ہمارا بنانے والا خالق، پھر اس کا مالک، پھر اس کو مینٹین کرنے والا وہ صرف اللہ ہے. اسی نے مجھے پیدا کیا، میری واپسی اسی کی طرف ہے. وہ سب سے بڑا ہے. ہر نماز کے اندر جیسے ہم اظہار کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے. تو اللہ پر ایمان، اللہ کی حیثیت کو تسلیم کرنا، اس کی عظمت کو پہچاننا، اس کے حق کو ماننا اور اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، اسے اہمیت دینا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرمائے ہمارے بارے میں جیسے قرآن میں کئی دفعہ آیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا. کہ وہ عظیم ہے تو اس کو عظیم مانا جائے، اسے نمبر 1 رکھا جائے، ہر چیز میں وہ سب سے پہلے ہو. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آتی ہے ہم دوسروں کا جائزہ لینے لگتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ کمزوری ہے ہماری، کیونکہ ہماری آنکھیں سامنے والے کو زیادہ اچھا دیکھ سکتی ہیں بنسبت اپنے آپ کو دیکھنے کی. کیونکہ خود کو دیکھنے کے لیے ذرا سر جھکانا پڑے گا، ذرا دائیں بائیں اپنے آپ کو موڑنا پڑے گا، اور خود اپنا چہرہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں سوائے آئینے کے. اس کے لیے محتاج ہیں ہم ایک اور چیز کے. تو ویسے بھی فزیکلی بھی اپنے آپ کو دیکھنا مشکل ہے. سامنے بیٹھا انسان سہولت سے نظر آتا ہے، اسی لیے اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں بھی دیکھنا اور ان کا اعتراف کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آس پاس کے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا اور ان کے عیب ڈھونڈنا آسان اور دلچسپ مشغلہ لگتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص ذکر کی ان مجلسوں، قرآن کے اس تعلق کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. قرآن کا جو موضوع ہے، قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے، انڈیویجول ہے. کیونکہ ایک کراؤڈ میں تو ہر شخص اسکیپ کر سکتا ہے، ادھر ادھر چھپ سکتا ہے. تو قرآن انڈیویجول کی اصلاح کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول اپنے آپ کو دیکھے. آپ دیکھیں کہ جسم کے اندر جیسے ایک انڈیویجول کا ایک سیل ہے، اگر ایک سیل بگڑتا ہے، ایک سیل کی خرابی ہوتی ہے تو سارا جسم بگڑنے لگتا ہے. کینسر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے؟ ایک سیل کے بگاڑ سے شروع ہوتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح معاشرے کو اگر ایک ہیومن باڈی سے ہم تشبیہ دیں تو ایک ایک انسان اس میں ایک سیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر سیل بگڑنے لگے، ایک بگڑنے لگے تو وہ بگاڑ ٹھہرتا نہیں، وہ دوسرے کو، دوسرا تیسرا چوتھے کو، آگے سے آگے بات چل پڑتی ہے. تو جب تک ایک سیل کی، ایک انڈیویجول کی اصلاح نہیں ہوتی معاشرہ خوشگوار نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ ہمیں وہ انڈیویجول جس کی اصلاح کرنی وہ ہمارے اپنے اندر ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ میں زیادہ بہتر طور پر جھانک سکتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی اللہ کی محبت کی، اللہ کا حق پہچاننے کی، اللہ کی قدر کی. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے سے پوچھے کہ واقعی اللہ کی ذات میرے لیے ہر دوسری چیز سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ ایمان کی پہچان دی گئی نا قرآن میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے، سب سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں ہوتی. وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتے، وہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے. وہ سب سے اہم ترین پرائرٹی ہے انسان کی. ایک ایمان والے اور دوسرے شخص کا فرق یہی ہے، اور اسی سے ایمان کے درجے متعین ہوں گے. ہر شخص کو اسی کے مطابق مختلف کیٹیگریز میں رکھا جائے گا کہ اس کے دل میں اس محسن کی، اس خالق کی جگہ کتنی تھی. اس لیے کہ دوسرے سب یا تو انسان ہمارے جیسے ہیں، ان کو ہم اگر اڈور کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، یا ہم سے کمتر درجے کی چیزیں جو ہماری ہی خدمت کے لیے پیدا ہوئیں، مثلا مال ہے یا اور چیزیں ہیں، تو ہماری خدمت، ہماری ضرورت کے لیے اللہ نے یہ سب سلسلہ رکھا. تو یہ تو آلریڈی انسان کی خدمت میں ہے، انسان کے لیے ہے.
یعنی انسان اس کائنات کی سب سے افضل چیز ہے، باقی سب اس سے چھوٹی چیزیں ہیں. پہاڑ درخت ہوں یا سمندر ہوں یا ہوائیں اور بادل ہوں، ہاں دیکھنے میں کوئی چیز کتنی بھی طاقتور ہے، یہ سب انسان کے لیے بنا ہے. تو زمین کے اوپر سب سے بڑی چیز خود انسان ہے، اور تمام انسانوں کو انسان ہونے کے ناطے برابر کی حیثیت دی. تو سب سے بڑی چیز اگر ہمارا الہ نہیں ہو سکتی تو اس سے چھوٹی چیزیں کیسے ہمارا خدا ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمیں سب سے زیادہ جس کی قدر اور جس کی محبت اپنے دل میں لانے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہماری کمزوری ہوتی ہے نا، ضرورت ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی بڑی کوشش کرنی نہیں پڑتی، وہ خود ہی آ جاتی ہیں وہ چیزیں. لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی محبت ایک بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اس کا. تو اس کے لیے ہمیں ایک ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے لانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بچے ادھر ادھر کے ماحول سے کیا کچھ خود ہی سیکھ جاتے ہیں نا، جو ان کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سکھانی نہیں پڑتی، خود ہی جان لیتے ہیں. لیکن علم سکھانا پڑتا ہے، لکھنا سکھانا پڑتا ہے، پڑھنا سکھانا پڑتا ہے، ادب اخلاق سکھانا پڑتا ہے. کوشش سے وہ چیزیں آتی. بالکل اسی طرح جو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، جس میں انسان کو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو سامنے نظر آتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کی طرف انسان خود بخود کھنچتا چلا جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی پڑتی ہے، لانی پڑتی ہے. ایک تو طبعی محبت ہے ہی، ہم لاشعوری طور پر اللہ نے اپنی پہچان ہمارے اندر کے خانے میں رکھ دی ہے، وہ نیچے والے خانے میں. وہ جو نیچے ہے اسے اوپر لانا، یہ ہم پہ ایفرٹ چھوڑ دی گئی کہ تمہیں خود اس کی کوشش کرنا ہوگی. اللہ نے تو رکھ دیا. بالکل اسی طرح جیسے کائنات کی دوسری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اندر اتنا وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ سبزہ اگا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بیج آپ کو ڈالنا پڑتا ہے نا، اس کی کیئر آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. جس گھاس پہ آپ بیٹھے ہیں، جو پھول آپ دیکھ رہے ہیں، اس زمین میں طاقت تھی کہ یہ اگائے، لیکن اسی وقت اگے جب آپ نے ان کو اگایا، ان کے لیے محنت کی، کوشش کی، کیئر کی. اگر آپ چند دن ان کو پانی نہ دیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، سوکھ جائیں گے، پیلے پڑ جائیں گے، گھاس کی رونق ختم ہو جائے گی. کنٹینیوسلی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سرسبز رہے. بالکل اسی طرح دل کی حالت اور دل میں اللہ کی محبت، خواہ اس کا بیج پڑ جائے، خواہ اس کے اندر وہ اللہ نے ایک قدرتی طلب رکھی ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کو گرو کرنے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے، اس کو سرسبز رکھنے کے لیے، اسے آگے سے آگے لے جانے کے لیے آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ دل میں ایمان کے بیج کو پانی نہیں دیں گے تو بیج پڑا رہے گا، یا اس سے پیلا سوکھا پودا ایک چھوٹا سا اٹھا رہے گا. اور سوکھے پودوں کا کیا ہوتا ہے نا، بیچاروں پہ پھول لگتے ہیں، نہ کوئی پھل آتے ہیں. کتنا بھی اچھا پودا آپ نے لگا رکھا، اگر آپ اس کی کیئر نہیں کر رہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اللہ کا نام، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت کسی نہ کسی لیول پہ ہے، لیکن بڑھے گی جب آپ اس کی کیئر کریں گے، اسے ایسا ماحول دیں گے، پانی دیں گے، اور پھر وہ آگے سے آگے چلتی چلی جائے گی. تو نیکی کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ صرف بے شعوری کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ کچھ چیزوں کو کر لینا، یہ نیکی نہیں ہوتی. نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان. اور اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کا حق پہچان کے، اللہ کی محبت دل میں لانا، اللہ کی قدر کرنا، اس کو نمبر 1 رکھنا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان.